بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد تكون الحال جملة خبریة. ٹھیک ہے بھائی. وقد تكون الحال جملة خبریة نحو جاءنی زید غلامہ راکب ویرکب غلامہ. بھائی ہم حال کا بحث پڑھ رہے تھے. حال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حال ہے وہ ہے جو فاعل اور مفعول یا دونوں کی حالت بتائے, یا فاعل کی حالت بتائے یا مفعول کی یا فاعل اور دونوں کی حالت بتائے. ٹھیک ہے. جیسے جاءنی زید راکبا, ضربت زیدا مشدودا, لقیت امرا راکبین. پہلے میں فاعل کی, دوسرے مفعول کی, اور تیسرے میں مثال میں دونوں کی حالت بتا رہا تھا. تو پھر انہوں نے اعتراض کیا تھا ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں, ایسی مثال جس میں فاعل بھی نہیں ہے مفعول بھی نہیں ہے لیکن اس کی حالت بتا رہا تھا. جیسے ھذا زید قائما. ابھی ھذا اسم اشارہ, مبتدا, زید خبر, اور قائما اس کی حال بنا رہا ہے. تو یہ تو نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے, اس کی خبر بتا رہا ہے. تو ہم بولیں گے بھائی نہیں, یہ اصل میں عبارت ہے اشیر زیدا قائما. ھذا مانا اشیر, اشارہ میں کرتا ہوں کہ زید کھڑا ہے. یہ نہیں مانا فاعل ہے, یہ فاعل اس میں چھپا ہوا ہے. تو گویا کہ بھی یہ تعویل کر کے اس کو بھی مفعول بنا دیا. اشیر زیدا قائما, میں اشارہ کرتا بتا دوں کہ زید کھڑا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ بتایا کہ حال جو ہوتا ہے اکثر معرفہ ہوتا ہے, اور ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے, حال نکرہ ہوتا ہے. لیکن اگر ذوالحال بھی نکرہ آ جائے تو پھر واجب ہے کہ حال کو ذوالحال پر مقدم کیا جائے. ٹھیک ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کہیں التباس نہ ہو جائے کہ یہ صفت موصوف ہے یا حال ذوالحال ہے. جیسے اس کی مثال دی تھی رأیت رجلا راکبا. ٹھیک ہے. رأیت رجلا راکبا میں اس کو اگر ذوالحال بنانا ہے تو رأیت راکبا رجلا کرنا پڑے گا, ورنہ پتہ نہیں چلے گا یہ صفت موصوف ہے یا حال ذوالحال ہے. آج یہ بتا رہا ہے کہ کبھی کبھی جو حال ہوتا ہے جملہ بھی ہوتا ہے, کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے, کبھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وَتَكُونُ الْحَالُ جُمْلَةً خَبَرِيَّةً, کبھی کبھی حال جملہ خبریہ بھی ہوتا ہے. نحو جاءنی زید غلامہ راکب, یا جاءنی زید یرکب غلامہ. ٹھیک ہے. تو اب یہ حال کون بن رہا ہے؟ جملہ بن رہا ہے. جملہ اب جب حال بنے گا تو جملے میں عائد ہونا چاہیے جو لوٹے اس کی طرف, ذوالحال کی طرف. کیونکہ جملہ میں نے پہلے بتایا تھا ایک مستقل چیز ہوتی ہے, دوسرے سے نہیں ملتا جب تک کوئی عائد نہ ہو. ٹھیک ہے. تو جا فعل نون وقایہ ہے مفعول بھی, زید اس کا فاعل. ٹھیک ہے. غلام مضاف, ہو مضاف ہے. ٹھیک ہے. ہو جو راجع ہے زید کی طرف, راکب اس کی خبر. ٹھیک ہے. مبتدا اپنے خبر سے مل کر حال ہوا زید کا. ٹھیک ہے. اور فعل اپنے فاعل مفعول اور فعل اور فاعل مفعول میں بھی جملہ فعل خبر ہوا. تو یرکب جاءنی زید غلامہ راکبا, غلامہ راکبا. غلام راکب مرجع کون, راجع کون سا ہے, عائد کون سا ہے؟ ضمیر ہو, جو ضمیر غلام ہو میں جو ضمیر ہے وہ اس کا عائد ہے. یا یرکب غلامہ, جو پہلے جملے سے اس میں کا مثال, دوسرا جملہ فعلی کا مثال. یعنی جاءنی زید یرکب غلامہ. جا فعل نون وقایہ مفعول بھی, زید ذوالحال, یرکب فعل. ٹھیک ہے. غلام مضاف, ہو مضاف ہے, مضاف اپنے مضاف سے فاعل ہوا فعل کا, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبر ہو کر حال ہوا زید کا, زید اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا فعل کا, فعل اپنے فاعل مفعول جملہ فعل خبر. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. وقت تکون الحال, اور کبھی حال ہوتا ہے جملۃ خبریۃ, جملہ خبریہ. نحو جاءنی زید غلامہ راکب, یا یرکب غلامہ. ختم جی. مثال و مثال ما کان عاملہ,
عاملها معنی الفیل، مثال اس کی جس میں عامل اس کا معنی فعل ہے. نو ھذا زید، ھذا زید یہ وہ ہے جس میں فاعل یا مفعول خود نہیں ہے بلکہ اس کی معنی جو مفعول کی ہے وہ اس کے ذوالحال بنا ہے معنی سے. نحو ھذا زید قائما، ھذا زید قائم یہ معنی ہو جس کی معنی انبئ یا اشیر. ھذا کی معنی کیا بنیں گے؟ انبئ یا اشیر زید قائما، زیدن قائما. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ مفعول بنے گا، مفعول کا یہ حال بنے گا. ٹھیک ہے، یہ معنی فعل کیا ہے. ھذا معنی فعل ہے، خود فعل نہیں ہے. ختم جی. وقد یحذف العامل لقیام قرینۃ، کبھی کبھی حذف کیا جاتا ہے عامل کو قرینے کی وجہ سے، قرینے ہونے کی وجہ سے اس کو حذف. بھائی ذوالحال حال میں عامل کون ہے؟ عامل فعل ہے. ہم بولیں گے اب جاءنی زید راکبا. اب راکبا کو نصب کون دے رہا ہے؟ فعل دے رہا ہے. یہ نہیں بولیں گے ذوالحال سے نصب دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ فعل اس کو نصب دے رہا ہے. کبھی کبھی کیا نہیں قرینے کی وجہ سے عامل حذف ہو جائے، یعنی کون حذف ہوگا؟ فعل حذف ہو جائے گا. کما تقول للمسافر، اگر جس طرح تم بولے گا مسافر کو، اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہے تو اسے بولے گا سالمن غانمن، سالمن غانمن. جو اصل عبارت ہی کیا ہے؟ ترجع سالمن غانمن، یعنی تو لوٹے سلامتی سے اور فائدے والے سے. ابھی قرینہ کو حذف کیا ہے کہ مسافری پہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب واپس ہو جانا ہے تو اس کے دعا دے رہے ہیں کہ بھائی تو مسافری پہ جا رہا ہے. بھائی حج پہ جاتے ہیں نا، اللہ کرے خیر سان موٹی، یہ چاہتا ہے نا اللہ کرے خیر سان موٹی. اب ونے پہ تو اصل موٹنے کی دعا ॾींदा आहियूं. ٹھیک ہے، تو ہی بھی سفر تے ونے تو ان کے ترجیح سالمن غانمن. ٹھیک ہے، تو لوٹ سلامتی سے اور فائدے میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ختم جی. فصل التمیز، تمیز کے هو نکرۃ تذکر بعد مقدار من عدد او قیل او وزن او مساحت او غیر ذلك مما فيه الابہام وترفع ذلك الابہام. فصل یہ تمیز کے بارے میں. وہ نکرۃ، وہ نکرہ ہے. تمیز وہ کیا ہے؟ نکرہ. وہ نکرۃ تذکر بعد مقدار، جو ذکر کیا جائے مقدار کے بعد. من بیانی ہے، یعنی بیان کرے ہے مقدار کو کس کو بولے جاتے ہیں. وہ باسی تو ابا ننڈر کون کہی دے جا. ہاں وہ دھیان دے بابا. مقدار کون ہے؟ عدد. کیل مانا ماپ، حرف. عدد کیل ناپ. ٹھیک ہے، 1 لیٹر دودھ دے دو، بھر کے دیتے ہیں نا ایسے. ٹھیک ہے. اور وزن جیسے چینی تولی یا تولا. ٹھیک ہے، تول. مساحت پیمائش، اتنے گز میٹر، اتنے میٹر کپڑوں دے دو، یہ پیمائش ہو گئی. وغیر ذالک مما فی ابہام، اور اس کے علاوہ جس میں ابہام ہو، یعنی اندازہ بھی بولتے ہیں. بھائی یہ جو پڑا ہوا ہے یہ چیز ایک من یا جتنے کن کی پڑی ہے کتنے کا دو گے؟ بھائی اتنے کا ہے، یہ لے لو. ٹھیک ہے، 1 ڈھیری یا 2 ڈھیری کے مثال خود آ جائے گا. ٹھیک ہے. فصل تمیز وہ نکرۃ، ایسا نکرہ ہے تذکر بعد مقدار، جو مقدار کے بعد آتا ہے. مقدار کس کو بولتا ہے؟ من بیانی ہے. عدد ہو، کیل ہو، ناپ ہو، وزن ہو، مساحت پیمائش ہو، غیر ذالک مما فی ابہام، اس کے علاوہ جس میں ابہام ہو. وترفع ذالک الابہام، اور یہ اس ابہام کو تمیز اس ابہام کو اٹھا لے گی. اس میں ایک ابہام ہوگا، یعنی پتہ نہیں چلے گا کس کی بات کر رہا ہے، مبہم ہوگی بات. ٹھیک ہے، اس ابہام کو اٹھائے گا. جیسے اندی 20 درہمن، میرے پاس 20 درہم ہے. اگر میں بولوں اندی 20، میرے پاس 20 ہیں، تو آپ دیکھیں گے بھائی 20 کیا ہے. اس کے بعد انڈے ہیں، کھجور ہیں، کیا ہے اس کے بعد. اب درہمن آ کر اس کو کیا ابہام کو اٹھا دیا. میرے پاس 20 ہیں
آپ سوچیں گے پتہ نہیں کیا یہ ابہام ہو جائے گا. بات کو صاف کریں. ہاں درہم اگر اس ابہام کو بات کو صاف کرے گی. ٹھیک ہے. اندی عشرون درہمن میرے پاس 20 درہم. یہ مثال عدد کی. وقفیزان برن اندی کفیزان برن میرے پاس 2 کفیز گندم کے ہیں. بھائی گندم ناپ کا ہے, اصل اس میں ناپ ہے. بھائی پرانے زمانے میں گندم ناپ کے دی جاتی تھے. ایک برتن ہوتا وہ ڈالتے تھے. ہم چھوٹے ہوتے تھے اس کی پڑھتے بھی تھے. 4 چوتھائی ٹویو 4 ٹویا کاسو 60 کاسا خرار. 4 چوتھائی 4 جو چوتھائی جو ناپ کا ہے وہ برابر ہوتے ہیں کاسے کے. ہاں 4 کا اور 60 کاسا خرار. 60 مل کر ایک خرار بنتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ناپ کے ہیں کاسو خرار. ٹھیک ہے. ایسے کفیزان ایک 2 کفیز. یہ کفیز ناپ کا ہے یعنی اتنی ناپ کر گندم دی. ابھی بھی دیہات میں کہیں کہیں ناپ کے دیتے ہیں لیکن آج کل تول کے دیتے ہیں. لیکن اصل شرن جو ہے یہ ناپنے کی چیز ہے, یہ تولنے کی نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے. تو میرے پاس 2 خرار جو ہیں گندم کے ہیں. ومنوان سمنن اور 2 من گھی کے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے تول کی. وجریبان قطنن اور جو 2 جریب کپاس کے ہیں. جریب تو جانتے ہیں نا زمین کے. 1 کڑ جریب. دوسرا اس سے چھوٹا کیا ہوتا ہے؟ بہرحال 1 کڑ جریب ہوتا ہے. یہ ناپ کی ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 جریب جو میرے پاس ہے کپاس کے ہیں. یہ کپاس کھڑی ہے اس میں. اب اندازے کی مثال والب تمرا تو مثل حاضو بدن اور کھجی پر اتنا ہی مکھن ہے. بھائی عربوں میں رواج ہوتے ہیں جب خاص مہمان آتا تھا نا تو کھجور کے اوپر مکھن رکھ کے دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور عربوں کی کھجور بڑی ہے, ہماری چھوٹی ہے. اس پر اتنا ہی مکھن رکھ کے دیں. خاص ہی یہ طعام ہے ان کے لیے, خاص مہمان. تو یہ بتایا الب تمرت کھجی پر مثل حاضو بدن اتنا ہی مکھن ہے یعنی اندازہ ہے. 5 چیزیں عدد کیل وزن مساحت اور اندازہ. 5 ہو گیا. آئی سمجھ میں؟ وقد یکون غیر مقدار اور کبھی کبھی یہ جو تمیز ہوتی ہے مقدار کے علاوہ بھی ہوتی ہے. یعنی ان 5 چیزوں کے علاوہ بھی تمیز ہوتی ہے جو ابہام کو اٹھاتی ہے. نحو ھذا خاتم حدیدن یہ انگوٹھی جو ہے لوہے کی ہے. ٹھیک ہے. اب میں بولوں ھذا خاتم یہ انگوٹھی ہے, میرے پاس وہی انگوٹھی ہے تو آپ سوچیں گے پتہ نہیں سونے کی ہے, پتہ نہیں چاندی کی ہے, پتہ نہیں لوہے کی, پتہ نہیں کسی ہے. حدید لگا کر اس کی ابہام اٹھا لیا کہ لوہے کی ہے. ٹھیک ہے. وسوارو ذہبن اور کنگن سونے کا ہے. میرے پاس ھذا سوار یہ کنگن ہے. بھائی کس کا؟ سونے کا. ابہام اٹھا دیا. یہ نہ وزن عدد ہے, نہ وزن ہے, نہ کیل ہے, نہ مساحت ہے, نہ اندازہ ہے, بلکہ اس کے علاوہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. اور یہ جو غیر مقدار جتنے بھی تمیز ہے اکثر طور پر اس کو کیا پڑھا جائے گا؟ جر پڑھی جائے گی. مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوگا معنی کے لحاظ سے یہ تمیز ہوگی لیکن ترکیب کے لحاظ سے کیا ہوگی؟ مضاف مضاف. پھر ہم بولیں گے ھذا خاتم حدید بولیں گے. ھذا سوار ذهب بولیں گے, ذهبا نہیں بولیں گے اگر ہم مضاف مضاف الیہ معنی کریں گے. ہاں تو یہ بتا رہا تھا. وفیہ الخفض اکثر اس میں خفض ہوتا ہے معنی جر ہوتی ہے. کیوں کہ مضاف مضاف الیہ بتایا. بات سمجھ آ گئی؟ وقد یقع بعد الجملۃ رفع الابہام عن نسبتها کبھی کبھی یہ تمیز جملے کے بعد واقع ہوتی ہے اور یہ جملے میں نسبت میں ابہام کو ختم کرتی ہے. بھائی جملے میں نسبت ہوتی ہے نا, جملہ جو ہوتا ہے ایک مسند ہوتا ہے دوسرا مسند الیہ ہوتا ہے. یہ تمیز جملے کے بعد آ کر اس نسبت میں ابہام ختم کرتی ہے.
یعنی نہ فاعل کی نہ مفعول کسی کی نہیں ہوتے، نسبت کا ابہام ختم کر دے. ٹھیک ہے. نحو ضرب تاب زید، خوش ہوا زید. بھائی تاب فعل، زید اس کا فاعل. بھائی کہ پتہ نہیں کیوں خوش ہوا، یعنی اس نسبت میں ابہام ہے. زید خوش ہوا، بھائی پتہ نہیں کیوں خوش ہوا، پیسے ملے، درہم ملے، پتہ نہیں کیوں ہوا. نفساً جو ہے اس کی کیا ہے، تمیر ہے، یعنی اپنے آپ سے خوش ہوا کہ میں لمبا آدمی ہوں، اتنا خوبصورت ہوں. آتا ہے نا آدمی آئینے کے سامنے ہر ایک اپنا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے، آئینے کے سامنے بولے میں تو بڑا خوبصورت ہوں. ٹھیک ہے. تو تاب زید، خوش ہوا زید نفسہ، اپنے آپ سے، یعنی اس میں خوش ہوا زید میں جو نسبت ہے اس ابہام کو اٹھایا اس نے نفسہ. یا علماً تاب زید، خوش ہوا زید علم کی وجہ سے کہ میں عالم ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے خوش ہوا. یا تاب زید ابن، اپنے باپ ہونے پر خوش ہوا، یا اپنے باپ کی وجہ سے. باپ ہونے سے بیٹا پیدا ہو، خوش ہو گیا میں باپ ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی خوش ہوا زید اس میں جو نسبت ہے اس میں یہ ہے، اس کی ابہام ختم ہوا. یا اپنے والد کی وجہ سے ہوا کہ میرا والد جو ہے بڑا عالم ہے. ٹھیک ہے. تو اس نسبت کو ختم بھی کرتا ہے، جملے میں آ کر بعد اس کی نسبت کو ختم کرتا ہے. آئی بات ختم. بھیرو ॾियारां छा सारी, या पोइ भेरो तव्हां ॾियो त पोइ तव्हांखे इजरा थोरो करायां, टाइम बचायो. इजरा वधीक बहितर, तव्हां हिकु ॿिए भेरो ॾियारियो.